الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إليه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نورا من نور الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد حلیم مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اللہ جل مجدہ الکریم کی بھی پایا حمد اس کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے کران درود بے کران سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قبیلہ بنو سلیم اس کی آبادی تھی 3000 لوگ وہاں بستے تھے. تو مدینہ شریف کے پاس یہ قبیلہ تھا. تو وہاں سے ایک شخص بوڑھا پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رونے لگا اور کہنے لگا حضور 3000 انسانوں میں سب سے بڑا مسکین میں ہی ہوں. آج میں آپ کو مسکین کی بھی تعریف بتاتا ہوں. یہ جو آپ نے سمجھا ہوا مسکین یہ نہیں ہے. یہ جو گلی میں مانگ رہے ہیں بازار میں مانگ رہے ہیں دکان پہ مانگ رہے ہیں مسکین یہ نہیں ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں میں حدیث سے بتاتا ہوں اور حدیث بھائی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے کہ مسکین کہتے کس کو ہیں. جو آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ کون بندہ ہے؟ آپ تو سمجھتے ہیں بس یہی جھونپڑی والے جو مانگ رہے ہیں یہ مستحق نہیں ہے. تو فرمایا کہ میں مسکین ہوں میری کوئی بندہ مدد کر دے. عجیب لفظ کہا. حضور نے نہیں فرمایا کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے بندہ مدد نہیں کر سکتا اللہ سے مدد مانگو. نہیں، نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ دیکھو ہاں اس کا کوئی مدد کرنے والا ہے کھڑا ہو جائے. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. میرے آقا میرے مولا میرے پاس ایک اونٹنی ہے میں نے اس کے حوالے کر دی. یہ اونٹنی کا مالک ہے. اونٹنی لے آئے نکیل پکڑائی یہ لو بھائی. پھر کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی حضور میری گل نہیں بنی والے. نے فرمایا کی ہے؟ اے ویکھو نا جی میں ننگے سر آیا نہ ٹوپی نہ دستار نہ امامہ کوئی شے کوئی نہیں ننگے سر تے کوئی شے کوئی نہیں. تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ ایسا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپ دے. مولا مرتضیٰ مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کھڑے ہو گئے. حضور میں حاضر ہوں. اور مولا علی نے اپنے سر سے دستار اتاری اور اس عرابی کے سر پہ باندھ کے فرمایا لاؤ بھائی تیرا سر بھی ڈھانپ گیا ہوں. اب اگلی بات کر. جب سر ڈھانپ گیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ سر تو میرا ڈھانپ گیا ہے لیکن مجھے بھوک بڑی لگی ہے کوئی مجھے کھانا بھی دے دے. اگر ہمارے جیسا بندہ ہوتا نا وہ کہتا ہے وہ ایک اونٹنی لے چکا ہے تیرے سیر تے دستار دھر دیتی ہے تو حالے منگنا پھرنا جا کر نہ. نبی پاک نے فرمایا سلیمان فارسی اٹھو ہاں ذرا اور اس کو کھانے کے لیے لے جاؤ.
تو آپ سلیمان فارسی چند گھروں سے گزرے، دستک دی، گھر میں کھانا نہیں ہے۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں دین کا، ہمارے گھر، یہ صحابہ کے گھر ہیں، کھانا نہیں بن رہا، 6 مہینے تک نبی پاک اسلام کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ ام عائشہ فرماتی ہیں ہم 2 چیزیں کھاتے تھے، کھجوریں، پانی، بس، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، یہ میرے آقا کا کھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شہر مدینہ ہے، سلیمان فارسی نے ایک دروازے پہ جا کے دستک دی، کوئی کھانا دے دے بھائی، کہیں نہیں ملا۔ جب سلیمان فارسی نے دیکھا نا اب سب کے گھر میں کھانا نہیں بنا، اس نے کہا آؤ بھائی میرے ساتھ چلیں در زہرا پہ۔ حضرت خاتون جنت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک کی چھوٹی شہزادی اور حضور پاک کو سب سے زیادہ پیاری۔ ویسے امام ابشی نے ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھا ہے، میں آپ کی نظر کر دوں۔ وہ فرماتے کسی نے نا ماں باپ سے پوچھا کہ کون سا بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگے جی جو بچہ چھوٹا ہو جب تک بڑا نہ ہو جائے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ دوسرا، جو بچہ سفر پہ ہو جب تک گھر نہ آ جائے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ جو بچہ بیمار ہو جائے جب تک صحت یاب نہ ہو زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بچہ زیادہ پیارا ہے، ایک بیمار ہو گیا تو ماں باپ کی توجہ بیمار کی طرف چلی جائے گی۔ ایک زیادہ پیارا ہے، ایک سفر پہ چلا گیا تو ماں باپ کہیں گے وہ دیکھو مسافر، میرے مسافر بیٹے کی خیر ہو، اللہ اس کے سفر کو آسان کرے، اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو یہ سب سے زیادہ پیاری یہ تھی۔ تو دروازے پہ جا کے دستک دی اور سلیمان فارسی نے پھر سارا ماجرا بھی سنا دیا۔ اور سلیمان فارسی خود کون ہے؟ صحابی رسول ہے، مہاجر ہے، انصار ہے۔ آقا پاک نے خود فرمایا سلیمان من اہل البیت، سلیمان میرا اہل بیت ہے، یہ اہل بیت نبوت ہے۔ دستک دی، فرمایا سلیمان کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مہمان ہے، پورا مدینہ گھوم چلے ہیں، کہیں سے کھانا نہیں ملا، تو یہ بھوکا ہے، اس کو مولا مرتضیٰ نے دستار بھی پہنا دی ہے، سعد بن عبادہ نے اپنی اونٹنی دے دی ہے، لیکن یہ بندہ پیٹ پہ کچھ نہیں ہے نا، بھوکا ہے، کیا کیا جائے؟ سیدہ کائنات پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ سیدہ پاک نے فرمایا 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، اور یہ میرے بچے حسنین کریمین طیبین طاہرین بلک رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، بڑی تیسرا دن ہے فاقے کا ہے، لیکن سلیمان رک جاؤ، یہ مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں، یہ خالی نہیں جانے دیں گے، کوئی آیا ہے امید باندھ کے، خالی نہیں جانے دیں گے، ٹھہرو۔ ٹھہر گئے۔ وہ تطہیر کی چادر جو میرے آقا مولا نے عطا فرمائی تھی، حسنین کریمین اس پہ سوئے ہوئے تھے، انہیں اٹھا کر چٹائی پہ لٹایا، اس چادر کو لپیٹ کر ایک تھیلے میں ڈالا، اوپر سے اس کا بند کر دیا، زپ بند کر دی، گانٹھ باندھ دی۔ کہا ایک مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی ہے، اس کا نام ہے شمعون، شمعون یہودی ہے، اور اس کے پاس بڑی گندم ہے۔ ہمارے ہاں نا دولت کو رحمت سمجھ بیٹھے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام پہ رحمت نہیں تھی، شمعون پہ رحمت تھی معاذ اللہ، قارون پہ ہے، فرعون پہ ہے، نمرود پہ ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شمعون کے پاس جاؤ، اس کو کہو یہ چادر اپنے پاس بطور امانت رکھ لیں اور ہمیں گندم دے دیں، جب ہم اس کو کھانا کھلا لیں گے، ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو ہم تمہارا پیسہ دے کر اپنا رہن گروی چیز واپس اٹھا لیں گے۔ تو سلیمان فارسی سیدھے گئے شمعون کے پاس، تو حیران رہ گیا، کہتا ہے کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ مہمان ہے، یہ ان کے گھر سے آیا ہے۔ تو اس نے کہا کیا چیز لایا ہو؟ وہ کہنے لگا جی یہ اس تھیلے کے اندر ایک بند چادر ہے تو امانت۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ تھیلا، میں دیکھوں صحیح جو چیز میں نے رکھنی ہے اپنے پاس۔ تو کہتے ہیں وہ تھیلا جب کھولنے لگا نا، ایسے نبوت کی خوشبو آئی، اس کے مسام جام کو معطر کر گئی، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہیں چادر باندھی جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ چادر پاک ہے سیدہ پاک کی۔
اس نے آنکھوں سے آنسو بھر آئے اور دل جو ہے وہ ڈوب گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگا سن بھائی، یہ گندم بھی لے جاؤ، یہ چادر بھی لے جاؤ اور مجھے بھی در زہرا پہ لے جاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ تھی ان کے گھر کی سخاوت، آنے کا انداز، جانے کا انداز. اور پھر جب شادی کی تو میرے آقا مولا نے بڑا امیر بندہ ڈھونڈا. معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں جو بھی آتا ہے جی رشتہ جی کھانا پینا بچہ ہو، بس کھاتا پیتا بچہ ہو. تو کھاتے پیتے بچے کے گھر میں کی ہے خوشحالی کتنی دی ہے اس نے بتایا مجھے. کیا مولا مرتضیٰ کھاتے پیتے تھے؟ اور نبی پاک کی 4 بیٹی ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ یہ نکاح اس کے ساتھ کرنا ہے، میں نے وحی کے بغیر نکاح نہیں کیا. اور مولا مرتضیٰ مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو تھے، تو آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا جب پیغام گیا تو فرمایا کہ میں شادی اپنی بیٹی کی تم سے کر دیتا ہوں، تمہارے پاس دینے کو کیا ہے؟ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ بدر میں گیا تھا تو غنیمت میں مجھے ایک ذرہ ملی، آہینی لباس جو پہن کے جنگ کرتے ہیں، بس وہی ہے، میں وہ بیچ کے دوں. آپ نے فرمایا جاؤ پھر بازار. حضرت بلال بھی ساتھ گئے. بازار میں نبی کا داماد ہے، بولی لگ رہی ہے. آج تو انہیں بڑیاں گلاں کرنا اسلام دے بارے، دیکھا ذرا نبی کا داماد ہے اور چھوٹا بندہ نہیں. 800 قرآن دے آیتاں مولا علی دی شان اتریاں نے. اور علی ولادت کعبے وچ، شہادت مسجد وچ. علی جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس کی طرف دیکھنا عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت. اور شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لیکن مولا علی پاک گئے ایک کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، تو کسی نے کچھ ریٹ، کسی نے کچھ ریٹ لگایا. فرمایا یار پیسے زیادہ چاہیے نے، تو میری شادی کا جو اہتمام ہو رہا ہے تو مجھے کوئی گاہک بھی ایسا چاہیے جو پیسے زیادہ دے دے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں سب سے بڑا مالدار عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عثمان غنی کے پاس گئے. فرمایا پہلے کی ریٹ لگا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا. فرمایا وہ پھر ریٹ رہنے دو، میں اس سے دگنا ریٹ دیتا ہوں تمہیں. لو 480 درہم. طائفائی اس کا ریٹ. سلیمان فارسی پاک بھی کہتے ہیں ساتھ تھے، بلال حبشی بھی ساتھ تھے. آپ نے فرمایا یہ لو جناب پیسے. انہوں نے کہا یہ لیں ذرا، یہ چیز بیچی ہے، یہ اس کے پیسے ہیں، میں جا رہا ہوں. پیسے لے کر مولا علی نے جیب میں ڈالے. جب جانے لگے تو حضرت عثمان غنی پیچھے دوڑے گئے. فرمایا علی جا کیوں رہے ہو؟ فرمایا میں نے چیز فروخت کر لی، میں جا رہا ہوں. فرمایا وہ تو تم نے چیز فروخت کی ہے نا، یہ ذرا مجھ سے سلامی میں لے جاؤ، یہ تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. اور یہ جو ہم شادی میں دیتے ہیں ہم تحفہ نہیں دیتے، یہ قرض دیتے ہیں. جو شادی میں دیتے ہیں ہم قرض دیتے ہیں، تحفہ نہیں ہے. ذرا اس کو بھی ذرا تبدیل کریں. مثلا کوئی بھی لفافہ اس پہ نام لکھا ہوا نا، فلاں ملک صاحب نے دیا ہے، مار صاحب نے دیا ہے، مغل صاحب نے دیا ہے، قاری صاحب نے دیا ہے، پیر صاحب نے دیا، نام لکھا اوپر. نام کیوں لکھا ہے؟ کہ وہ پیسے نکال کے اپنے پاس لکھ دیں اتنا نیوندرا آ گیا ہے، اتنی سلامی پہ گئی ہے. ہاں اور پھر واپس میں سود کر رہے ہیں نا. دیا ہم نے 500 ہے، لے 1000 روپیہ رہے ہیں، وہ 500 اور کس چیز کا ہے؟ اور وہ مقروض ہو کے مر جاتا ہے بندہ. میں اگر کہیں جاؤں تو میں لفافے پہ نام لکھتا 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، بھائی یہ لے لو بھائی، یہ ناقابل واپسی ہیں، لینا نہیں ہے آپ سے، ناقابل واپسی ہیں، آپ کو تحفہ دیا ہے، گفٹ ہے، چاہے 1000 روپیہ ہے چاہے 500 ہے، یہ گفٹ کیا آپ کو، یہ میں نے لینا نہیں واپس. اس کو لکھنا بھی نہیں کہیں پہ نیوندرے میں فلاں میں، یہ مقروض کر کے سودی کر کے نہ مارو. میں نے کہا نہ. تو آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ. پھر سیدہ پاک کی جب شادی ہوئی تو نکاح کے لیے گواہ چاہیے تھے. تو گواہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر. نکاح پڑھایا میرے آقا مولا نے، اور حق مار کے پیسے دیے عثمان غنی نے، اور گواہ بنے جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہما.
پھر پیارے آقا مولا نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار فرمایا. کتنا جہیز تھا؟ بہت زیادہ مال تھا. فرماتے ہیں نہیں، ایک موٹی چادر، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک چمڑے کا بچھونا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک روایت کے اندر ایک چارپائی بھی تھی. یہ کل کائنات تھی سیدہ کائنات کی، کل کائنات. اب مجھے یہ جتنی چیزیں ہیں، ایک چادر، ایک پانی کا مشکیزہ، چمڑے کا بچھونا اور ایک چارپائی، مجھے بتائیں ایک عام بندہ، اکیلا بندہ بھی، سنگل بھی کیسا گزارا کر سکتا ہے؟ سیدہ پاک کو سرکار نے عطا فرمایا. پھر جس گھر میں تشریف لے گئیں تو مولا مرتضیٰ پھر 10 چارپائیاں لے آئے ہوں گے، بچھونے لائے ہوں گے، گھر میں پردے لٹکائے ہوں گے. مولا مرتضیٰ نے فرمایا جتنی چیزیں پیارے آقا مولا نے عطا فرمائیں، حضرت علی پاک ساری زندگی ایک برتن کا بھی اضافہ نہیں کر سکے. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے پاکیزہ لوگ تھے. بھائی بات سنو نا، یہ پیارے آقا پاک نے عطا فرمائی. پھر حضور پاک اسلام نے فرمایا کہ اب تم چلو، رخصتی کر دی اور مولا مرتضیٰ کے گھر حضور گئے. اور ذرا تھوڑا توجہ کریے گا، بیٹی کس کے گھر اور بیٹا کس کے گھر؟ بیٹا ہوا ہے خدا کے گھر پیدا، اور بیٹی ہوئی ہے مصطفیٰ کے گھر پیدا. علی پاک کا بھی کوئی جوڑ نہیں، خاتون جنت کا بھی کوئی جوڑ نہیں. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. بلکہ امام ابو نعیم نے رحمہ اللہ نے یہ حلیت الاولیاء، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، ضرور لیں آپ. دعوت اسلامی نے اس کا ترجمہ چھاپ دیا ہے، بہت خوب ہے. اولیاء کرام کے جو حالات ہیں بہت خوب ہیں. اور امام ابو نعیم جو ہیں وہ 430 ہجری میں وصال ہے آپ کا، اتنے پرانے بزرگ ہیں. امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک اسلام مجمع کے اندر تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا، علی پاک بیٹھے تھے، میری بات تو سنو. جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ بتاؤ عورت کے لیے بہترین چیز کون سی ہے؟ یہ کن سے پوچھا تھا؟ حضرت علی سے. انہوں نے سارے صحابہ اکرام سے پوچھا، کسی کو جواب. مولا علی نے کہا جی میں تھوڑا جہاں کروں ہوا وہاں جواب واسطے. میں کی جب بھوک لگی، نہیں میں ویسے کروں آیا، میں جواب دینا. میں گھر گئے، گھر آ کے واپسی بتایا. فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے نہ وہ غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے. تو سرکار نے فرمایا علی یہ جواب تمہیں تو نہیں آیا تھا، یہ جواب کیسے بنایا؟ فرمایا حضور آپ کی شہزادی پاک سے پوچھا ہے. فرمایا پھر نبی کی بیٹی ایسے جواب دیتی ہے نا، نہ غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی برکات ہے. آج ہم برابر سرابر کا نظام میں دکھاتا ہوں، حدیث پاک سے کوئی تبصرہ نہیں کرتے اس کے اوپر. ہم تبصرہ آپ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم صرف آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اس میں مجرم اگر ہم ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے ہم، اور اگر نہیں ہیں تو پھر بھی. تو یہ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں. تو یہ نبی پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی تو کہنے لگی انا وافدۃ النساء الیک، مجھے ساری خواتین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے، میں سفیر بن کے آئی ہوں. کچھ مسائل پوچھنے ہیں آپ سے، سارے حق بڑھیاں دینے، بندیاں دینے. بڑھیاں کو کچھ ملتی کو نہیں، بھئی ظلم ہو رہا ہے بڑھیوں کے اوپر. آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ان اللہ عز و جل بعثک الی الرجال والنساء کافہ. حضور اللہ پاک نے آپ کو مردوں کی طرف بھی بھیجا ہے، عورتوں کی طرف بھیجا ہے، سب کی طرف، آپ سب کے نبی ہیں. فآمنا بک، یا رسول اللہ ہم آپ پر بھی ایمان لائے اور آپ کے رب پر بھی ایمان لائے، اور ہم خواتین گھروں کے اندر بند ہیں اور مردوں کی شہوت کو پورا کرتی ہیں، ان کی اولادوں کو پیٹ میں جگہ دیتی ہیں. اور مرد حضرات جمعے پڑھنے اکیلے چلے گئے، بیمار کی بیمار پرسی کے لیے اکیلے چلے گئے، جنازہ پڑھنے اکیلے چلے گئے، حج پہ جائے تو مرد اکیلا چلا جائے، جہاد پہ جائے تو اکیلا چلا جائے. تو ہم جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم ان کے بچوں کو بھی پالیں اور ان کے کپڑے بھی بنیں، ان کی روٹی بھی بنائیں، ان کا کھانا بھی بنائیں. تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں بھی ساتھ نکالیں نا. جب مرد جنازے پہ جا رہے ہیں ہم بھی ساتھ جائیں نا. مرد اکیلا اگر جا سکتا ہے حج پہ، ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ویسے میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا آپ سے.
جواب آپ کے ذمہ ہے، میں جواب نہیں دوں گا، نہ بالکل نہ۔ خاتون حج فرض ہے، حج فرض کے لیے خاتون اکیلی سفر نہیں کر سکتی، محرم کے بغیر حج فرض کے لیے سفر، تو پھر ٹرپ کے لیے اکیلے سفر ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون صفا مروہ پہ دوڑ نہیں لگا سکتی تو میراتھن ریس کے اندر دوڑ لگا سکتی ہے؟ وہ خاتون کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، نہیں اٹھا سکتی، اس کی بے پردگی نہ ہو، یہاں تک ہاتھ اٹھائے تو وہ تالیاں پیٹ سکتی ہے؟ یہ جواب آپ نے دینا، میں نے کچھ نہیں کہنا۔ تو پھر نبی پاک اسلام نے فرمایا اب بتاؤ نا، انہیں یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ سرکار فالتفت النبی الی اصحابہ بوجہہ، سرکار پاک نے اس طرح چہرہ کر کے نہ، پوری طرح چہرہ کر کے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، فرمایا سنا ہے تم نے اس سوال کو؟ یہ حل سمعتم مقالۃ امرأۃ قط احسن من مسألتها فی امر دینها من هذه، اس خاتون سے بڑھ کر کسی خاتون نے کبھی اسلام کا سوال ایسے کھل کے پوچھا ہو؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی پاک اسلام نے اس خاتون کو فرمایا کہ اب جاؤ واپس، اور اپنے بعد والوں کو جو وہاں گھر پہ ہیں نا انہیں جا کے بتا دو، خاتون اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی خوشی کو طلب کرے اور اس کی رضا کو چاہے، وہ گھر بیٹھی رہے، مرد جو کچھ باہر کرے گا اس کو بغیر کی اجر گھر میں مل جائے گا۔ اس سے بھی میں ایک روایت اور لاتا ہوں آپ کو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں نقل فرمائی۔ فرمایا ایک صحابی تھے تو اپنے سسرال میں رہتے تھے، تو ان کا والد جو ہے، بچی کا والد سسر جو تھا وہ نیچے رہتا تھا، یہ بالا خانے پہ رہتے تھے۔ بیوی کو کہا نیچے نہیں اترنا، کچھ ہو جائے، اوپر رہنا ہے تو نے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اوپر رہنے لگی خاتون۔ باپ بیمار ہو گیا، پیغام بھیجا، سرکار کے پاس پیغام بھیجا میں جاؤں، فرمایا نہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ پھر پیغام بھیجا، غشی کے دورے پڑ گئے، شوہر کی اطاعت کرو۔ حضور سکرات لگی ہوئی ہے، شوہر کی اطاعت کرو۔ حضور فوت ہو گیا ہے، فرمایا شوہر کی اطاعت کرو۔ حضور جنازہ تیار ہے، میں بد نصیب بیٹی اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لوں، فرمایا شوہر کی اطاعت کرو۔ سرکار نے فرمایا، پھر جنازہ چلا گیا، اوپر کھڑی ہو کے نا ایک رخنے میں سے، چھوٹے سے سوراخ میں سے دیکھ رہی تھی، میں وہ بد نصیب ہوں جو اپنے باپ کا دیدار بھی نہ کر سکی، آخری باتیں بھی نہ سن سکی۔ جنازہ چلا گیا، جب واپس میرے آقا مولا تشریف لائے، جب حضور اسلام واپس تشریف لائے تو آقا کریم اسلام فرمایا کوئی اس کا محرم رشتہ دار ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں محرم رشتہ دار ہے۔ فرمایا اس خاتون کو جا کے بتاؤ کہ تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، اس اطاعت کی برکت سے اللہ پاک نے تیرے باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا ہے۔ یہ اسلام، یہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا پاک نے یہ فرمایا تھا، نہ غیر مرد اس کو دیکھیں نہ وہ غیر مرد کو دیکھے، یہ خاتون کے لیے بہترین بات ہے۔ یہ سیدہ پاک کا فرمان۔ اقبال کہتا ہے کہ میں تہجد میں بیٹھا نہ بڑا رویا، میں نے کہا میرے مالک کی امت ماری جا رہی ہے، کیا وجہ؟ فرمایا یہ نام تو محبوب کا لیتے ہیں لیکن طریقے محبوب کے نہیں اپناتے، نام خاتون جنت کا لیتے ہیں لیکن طریقے لیڈی ڈیانا کے اپناتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تباہی مقدر ہوگی، اور کیا ہوگا؟ پیارے آقا پاک نے فرمایا کہ تم چلو اور میں پیچھے آ رہا ہوں۔ حضرت علی پاک اور سیدہ فاطمہ زہرا بستر پہ بیٹھی تھی اور نیچے مینڈے کی کھال بچھی ہوئی تھی اور کنکریوں کا فرش تھا، شاید آپ کہیں کوئی بڑا قالین نہیں، کنکریوں کا فرش تھا، مینڈے کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ نبی کی لاڈلی بیٹی اس گھر میں گئی، سرکار تشریف لائے تو آقا پاک علیہ السلام نے کچھ کلمات پڑھے اور پانی پہ دم کیے، پھر آقا پاک علیہ السلام نے دونوں کے منہ پہ ایسے چھڑکاؤ کیا پانی کا، پھر فرمایا علی کچھ دعائیں بھی دی، پھر فرمایا علی دعوت ولیمہ بھی تو کرو نا جی۔ یا رسول اللہ مہر میں سے کچھ رقم میرے پاس بچ گئی ہے، اس کا میں ولیمہ کر لیتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے کر لو۔ صبح ہوا تو دسترخوان پہ پنیر، کھجور اور جو کی روٹی اور گوشت، جتنے لوگ آ سکے آقا پاک علیہ السلام نے بلا کے دعوت ولیمہ فرمائی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ساری زندگی سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ساتھ اسی عالم میں رہے، کام کر کر کے آپ کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے۔ آج جو حضرات یہ کہتے ہیں
کہ میری بیٹی یہ گھر میں بڑی تنگ ہے، وہاں حالات خراب ہیں، بھئی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کس کی بیٹی چکی پیستی ہے؟ نبی پاک کی بیٹی چکی پیستی تھی۔ اور کس کی بیٹی ہے جو مشکیزہ اٹھا کے کندھے پہ لاتی ہے؟ آپ جاتی ہو مشکیزہ اٹھا کندھے پہ لاتی ہیں، کندھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ اس کے باوجود سید حسن مجتبیٰ پاک فرماتے ہیں میری اماں جب کام کر کے فارغ ہوتی تو مصلی بچھا کے ساری رات نماز پڑھتی رہتی، جب صبح کا وقت ہوتا تو کہتی یا اللہ میرے بابا کی امت کو معاف کر دے، میرے بابا کی امت کو معاف کر دے، میرے بابا کی امت کو معاف کر دے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک دن پھر ذرا غصے میں آ کے کہا امی جان اپنی اولاد کے لیے، بیٹے بیٹی کے لیے تو دعا فرماتے نہیں ہیں اور ساری امت کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ سیدہ خاتون جنت پاک نے فرمایا بیٹا پہلے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، گھر والوں کا حق بعد میں ہوتا ہے۔ اس طرح سیدہ پاک کی جو ہے زندگی کے جو روشن چراغ ہیں اس طرح جلتے رہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرو کہ نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں جاؤ اور سرکار سے جا کے کہو لونڈی غلام آئے ہیں تو ہمیں بھی دے دیں گھر میں کام کرنے کے لیے۔ تو پھر سرکار کے پاس گئیں تو پھر شرم کے مارے واپس آ گئیں، کچھ نہ کہہ سکیں۔ پھر نبی پاک خود تشریف لائے وسلم، فرمایا کہ کیسے آنا ہوا تھا؟ مولا علی نے پھر عرض کیا حضور وہ لونڈی غلام لینے گئے تھے۔ فرمایا کیا وجہ؟ تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ فرمایا تھکاوٹ کے علاج میں بتاتا ہوں تمہیں، سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ اور ایک بات ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، کچھ نہیں بھی پڑھتے اور جو وہ کوئی کی ہوا ہے۔ حدیث پاک میں لفظ پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی تسبیح فاطمہ پڑھے وہ با مراد ہو جاتا ہے، اس کی کوئی مراد نہیں جو پوری نہ ہو، وہ پڑھے ضرور اس کو۔ ہر مراد ہر کامیابی کے لیے تسبیح فاطمہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ رات کو بستر پہ جائیں تھکے ہوئے ہیں، آپ یہ پڑھ لیں پھر دیکھیں طبیعت کیسی ہو جاتی ہے۔ سرکار نے جو نسخہ دیا تھکاوٹ کے لیے دیا نا، فرمایا صفہ کے صحابہ بھوکے ہیں اور میں اپنی بیٹی کو لونڈی غلام دے دوں؟ فرمایا بس تم ایسے رہو۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے فرمانے پر قانے رہیں، شاکر رہیں، اسی طرح ہی زندگی گزاری۔ اور مولا علی کی زندگی بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی گزری، کسی چیز کی تمنا، آرزو، کوئی مال، کوئی طلب، کوئی شے بھی نہیں۔ تو ایک بات تو یہ جو میں نے آپ سے کرنی تھی۔ دوسری بات ماہ رمضان شریف ہے اور روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے روزہ رکھو، کیوں؟ تم پہ فرض کیا گیا ہے، غرض کیا ہے؟ تم متقی ہو جاؤ۔ تو ہم روزے سے متقی کیسے بنیں گے؟ ہر سال رمضان آتا ہے، روزہ رکھ کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، تقویٰ تو آتا نہیں، تقویٰ کیسے حاصل کریں روزے سے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہر مکہ میں آئے، عمرہ کیا، عمرہ کے بعد جب واپس تشریف لے جانے لگے نا تو رستے میں دیکھا ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، چرواہا۔ اس چرواہے کو بلایا ہوا، چرواہا بات سن۔ اس نے کہا ہاں جی۔ آپ نے فرمایا یار ہمیں نا یہ تھوڑا سا ایک بکرا اچھا سا جو گوشت اس کا صاف ستھرا ہو اس کو بنا کے، ہم نے تھوڑا سا گوشت چاہیے، باقی تم کھا لینا، ہم اس کے پیسے دے دیتے ہیں تمہیں۔ وہ کہنے لگا حضور میرے نہیں ہیں، یہ میرے مالک کے ہیں، میں تو ملازم ہوں اس کا۔ تو سرکار عبداللہ ابن عمر نے اس کے تقوی کو امتحان لینا چاہا۔ آپ نے فرمایا اور مالک نے کمی کوئی بھیڑیا لے گیا ہے، کوئی مر گیا سے رستے سے، کوئی بھج گیا کتے، پتہ نہیں کوئی چوری ہو گیا ہے، اس کو ایسے کہہ دینا، مالک دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس چرواہا نا وجد میں آ گیا، وجد میں، اور ایسے جھوم جھوم کے نا انگلی اوپر کر کے کہتا تھا عبداللہ ابن عمر میں مالک کو تو راضی کر لوں گا، وہ تو نہیں دیکھ رہا، این اللہ این اللہ این اللہ، اللہ نہیں دیکھ رہا، کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ تو تقویٰ ایسے اختیار کریں گے۔ آپ بند کمرے میں گئے، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، پیئیں گے؟ کیوں نہیں پیئیں گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہی دیکھنے کا تصور قائم کر رہا ہے، پھر کیا روزے کے بعد نہیں دیکھتا خدا؟ پھر تمہاری بیٹھکوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری فون کالز کو نہیں سنتا، وہ ریکارڈنگ کو نہیں جانتا، وہ تمہارے غلط تعلقات کو نہیں دیکھتا؟ وہ دیکھنا خدا کا اپنے دل میں بٹھا لو، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے،
پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے۔ اور حجاج بن یوسف حج کرنے کو آیا تو اس نے نہ کعبۃ اللہ کے باہر ایک جگہ خیمہ لگایا، اس نے کہا ون کو ون کے کھانے، بادشاہ تھا یہاں چن دو، تو کھانے رکھے گئے تو بادشاہ نے کہا یار کوئی فقیر بھی لب لے آؤ، دیکھا ہے کہ بکریاں چرا رہی ہیں، انہوں بلایا بابے ہو رہا ہے کھانا کٹھے کھا لے۔ اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا او بھائی اتنی گرمی میں روزہ، کو رمضان تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نفلی رکھا ہوا ہے، گرمی بڑی ہے۔ اس نے کہا محشر دی گرمی تو بڑی گرمی ہے، اس دن بچا نہیں گرمی تمہیں، اے گل نہ کر تو بھائی۔ ہاں اس نے کہا چلو نفلی روزہ ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے اس کے لیے نفلی روزہ افطار کر سکتے ہیں، اس کی جگہ اور رکھ لیے، کیا بات ہوئی، کھانا کھا لیں۔ اس نے کہا جی کل کی گارنٹی آپ دے دیں، میں زندہ رہوں گا، روزہ میں افطار کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا روزہ میں نہیں چھوڑ سکتا، اپنے تیرے کھانوں کو سلام میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اور رمضان شریف چونکہ غم خاری کا مہینہ ہے تو اس میں صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں کرنا چاہیے۔ تو صدقہ و خیرات میں ہم مسکین کو نہیں جانتے، مسکین کس کو کہتے ہیں۔ اور خیرات سے قرآن پاک کے اندر یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دو گے تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کے پیسے کو برباد کرتا ہے اور اللہ صدقے کے پیسے کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کسی نالائق نے تمہارے ذہن میں ڈال دی ہے کوئی جناب پیسہ دیا تو ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے ذرا دینا کس کو ہے، وہ مسکین کون ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان۔ فرمایا مسکین وہ نہیں کہ جڑا لوگوں کو جا جا کے بھیک منگدا ہے تے کوئی انہوں دو لقمہ دینا ہے، کوئی ایک لقمہ دینا ہے، کوئی ایک کھجور کو دو کھجوراں۔ تو یا رسول اللہ مسکین کون ہے؟ فرمایا الذی لا یجد غنی یغنی ہے، یہو جی مال کوئی نہیں کہ اپنی گزر بسر کر سکے۔ تنخواہ ہے اس کی 50,000 روپے، گھر کا خرچہ اس کا 70,000 روپے، بچے پڑھ رہے ہیں، تو باقی کہاں سے لائے؟ کپڑے اس نے صاف ستھرے پہنے ہوئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں امیر ہیں، اتنا مال نہیں کہ گزر بسر اس کی ہو سکے۔ ولا یفتن بہ فیصدق علیہ، انہیں ملوٹے کپڑے نہیں پائے کہ لوگ کہیں جی بڑا مارا ہے دے دو خیرات انہوں، کپڑے بھی اس نے نہیں پہنے ہوئے کہ لوگ پہچان جائیں۔ فرمایا ولا یقوم فیصل الناس، لوگوں کو منگتا بھی کوئی نہیں۔ یہ مسکین ہے جس کی آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ ہے، سفید پوش ہے، سگا بھائی ہے اور گزر بسر نہیں ہو رہی، تو بھائی کو دینا افضل ہے، افضل۔ اب اس کا دل بھی نہیں توڑنا، بھائی کا جگر دو ٹکڑے نہیں کرنے۔ جب آپ نے زکوٰۃ کا مال الگ کیا، نیت کر لیں یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بس یہ زکوٰۃ بن گئی۔ اب آگے آپ کا بھائی ہے، پھوپھو ہے، خالہ ہے، جن کو دیتے وقت وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے تو ان کو کہہ دو بھائی جان بچیاں دی عیدی لے کے آیا میں، یہ بچوں کی مٹھائی ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ پھوپھو جان یہ بچوں کے لیے، آپ کے لیے عیدی کے کپڑے، خالہ جان یہ آپ کے لیے۔ تو یہ مسکین ہے، وہ مسکین نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ بھائی جس پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کی سفید پوشی کو دیکھو، قرآن پاک کے اندر ہے سورہ بقرہ میں لا یسألون الناس الحافا، فرمایا لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، تعرفہم بسیماہم، تو چہرے سے پہچانے کا وہ مسکین ہے لیکن لپٹ کے نہیں مانگتے۔ تو یہ مسکین ہے جس کو دینے کو ہم تیار ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں مسکین وہی ہے جو بھیک مانگتا پھر رہا ہے، لیکن رمضان شریف میں ہم چونکہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پروگرام بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں پوچھوں آپ سے، مجھے یہ بتائیے ذرا تھوڑا سا، کیا آپ پر آقا پاک کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ حضور پاک کا بھی کوئی حق ہے آپ کے اوپر کہ نہیں؟ سارا حق ہی حضور کا ہے نا، تو کیا حضور کی اولاد کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ نبی پاک کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ تمہارے مال کا میل ہے۔ اور سن لیں نبی پاک کی اولاد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل سنت و جماعت صحیح عقیدے والا ہی حضور کی اولاد ہے۔ جس کا عقیدہ غلط ہے صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت نبوت کے بارے میں یا حضور کے بارے میں کوئی بکواس کرتا ہے وہ سید نہیں ہے۔ سچا سنی ہو یہ جد عقیدہ ٹھیک ہوئے وہ سید ہے۔
اب یہ مال کی زکوٰۃ ہے، مال کا میل ہے، تو میل سید کو نہیں دے سکتے، سید بھوکے مر جائیں، ان کے لیے کون اہتمام کرے گا؟ اپنے ہدایہ نکالیں، اپنے ارد گرد سادات اکرام کو دیکھیں جن کے عقیدے غلط نہیں ہیں، جو صحابہ کو بھوکتے ہیں وہ تو سید ہی نہیں ہے نا، اس کو تو چھوڑے نا، وہ تو سید نہیں ہے۔ سید وہی ہے جس کا عقیدہ کہ اندر احترام ہو، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی، رسول اللہ کا بھی، دہریہ بھی نہ ہو، دہریہ بھی نہ ہو اس کو۔ اور سرکار کے فرماتے ہیں 4 بندے میں قیامت میں ان کی سفارش خود کروں گا۔ کون؟ فرمایا میری اولاد کا احترام کرنے والا اور میری اولاد کی ضروریات کو پوری کرنے والا۔ فرمایا وَالسَّاعِي لَهُمْ أُمُورُهُمْ اِذَا مَا اضْطَرُّوا إِلَيْهِ، جب وہ مشکل میں پڑ جائیں تو جا کر ان کی مشکل کشائی کر دینا، مشکل سے نکال دینا۔ وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، دل اور زبان سے میری اولاد سے پیار کرنے والا، قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو رمضان شریف میں سادات کا بھی تو خیال کریں نا، سادات بھی تمہارے ہیں، سادات بھی تو غریب ہیں، اب ان کو زکوٰۃ تو لگتی نہیں، صدقہ فطر بھی نہیں لگتا، تمہارے صدقے بھی نہیں لگتے، یہ مال کا میل ہے، تو ان کو اپنے پاکیزہ مالوں میں سے سادات اکرام کا بھی خیال کریں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان شریف گزر جائے اور اس کے بعد پھر آپ سے پوچھو جی سادات اکرام کے بارے میں آپ نے کیا کیا۔ تو خرچ کرنے سے رول بیان کے اندر روایت ہے، ایک شخص تھا تو اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ پاک سے پوچھئے گا میری زندگی کتنی خوشحال ہے، کتنی بدحال ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی، اللہ کے پاس گئے، میرے مالک اس طرح ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ زندگی، تو فرمایا اس کو کہو تیری زندگی کے 2 حصے ہیں، آدھی عمر تیری خوشحالی کی ہے، آدھی بدحالی کی ہے، تیری مرضی تو پہلی خوشحال لے لے، آخری لے لے، تیری مرضی۔ اس نے کہا یار آخری زندگی خوشحال اچھی ہے، ایک بندہ سائیکل چلانا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تو ٹھیک ہے نا، موٹر سائیکل والا گاڑی پہ آگے تو اچھی بات ہے نا، اب گاڑی والا یکدم سائیکل پہ آ جائے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ پروٹھے کھانا ہے، وہ سکی روٹی کس طرح کھائے گا؟ اس نے کہا پہلی زندگی بدحال ہو، دوسری خوشحال ہو۔ بیوی کو کہا مشورہ کر لوں میں بیوی سے، بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں بھلیے لوگ 10 ہاں، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کو کہو پہلی زندگی خوشحال کر دے، دوسری بدحال رہنے دے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا یہ کیسی بات کر رہی ہو، پھر ہم گزر بسر کیسے کریں گے؟ اس نے کہا ہو جائے گا، آپ دیکھیں میں کرتی کیسے ہوں۔ وہ جناب اللہ پاک نے پہلی زندگی خوشحال کر دی۔ بیوی نے کہا ایسا کرو روزانہ دیکھ بناؤ، بانٹو اللہ کی رضا کے لیے، یہ پیسے بناؤ مسکینوں کے گھروں میں جا کے دے کے آؤ، جاؤ دے کے آؤ، وہ مسکین ہے، وہ غریب ہیں، فلاں ہیں۔ وہ جتنی عمر اس کی تھی 60 سال تھی، 70 سال تھی، وہ جو خوشحالی وہ گزر گئی، اگلا جب شروع ہوا وہ بھی خوشحال ہی۔ وہ پھر اللہ کے پیارے نبی کے پاس گئے، حضور آپ نے تو فرمایا تھا آدھی زندگی خوشحال ہے آدھی بدحال ہے، یہ تو اگلا بھی شروع ہو گیا، اس میں 2 سال گزر کے خوشحالی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے نبی اس کو جا کے بتا دینا ہم کسی کا قرض نہیں رکھتے، تم نے ہماری راہ میں خرچ کیا، ہم نے تمہاری پوری زندگی خوشحال کر دی ہے۔ تو مال دینے سے کم نہیں ہوتا، خوشحالی بڑھتی ہے۔ جی افطاری میں کتنا مال کھائیں جی؟ افطاری میں جتنا جی چاہنا ہے کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط رکھ دے بینال میں، ہاں جتنا جی چاہنا ہے افطاری میں آپ مال کھائیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ سحر و افطار پہ جو بھی خرچ ہوتا ہے اللہ پاک اس کا حساب نہیں لے گا، یہ حساب سے مستثنا چیزیں ہیں، جتنا جی چاہے کھاؤ۔ جی بد ہضمی ہو جاتی ہے، جی جگر خراب ہو جاتا ہے، جی میدا بعضوں کا سانس رک جاتی ہے، جی وہ جی پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، بھائی آپ جتنا مرضی افطاری کھائیں، اس کے بعد جو تراویح کے اندر ڈنڈی نہ ماریں، تراویح 20 رکعت پڑھیں، ہاں بس تراویح 20 رکعت پڑھیں، پھر آپ کو کسی باغ جناح میں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ لیکن تراویح کے اندر بھی وہ بھی فرقے بنائے ہوئے، 3 فرقے بن گئے ہیں ابھی تک جو چل رہے ہیں، 3 فرقے بن گئے ہیں۔ 8 رکعت میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ دوست جو ہے وہ 12 پہ چلے جاتے ہیں، پھر 20 والے جو ہیں وہ تو پکے ہی ہیں الحمدللہ۔ بھائی 20 رکعت تراویح ہے، 20 رکعت تراویح ہے۔ اب جی شرعی مسائل جی آخر میں